محدود چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو ایک لامحدود ذات کو مکمل طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ نہیں جی آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو مکمل سمجھیے اور سمجھائیے تب میں ایمان لاؤں گا، تو ایسا شخص دراصل ہم اس کو بے وقوفوں کی لسٹ میں تو ڈال سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا شخص جو irrational گفتگو کر رہا ہے اور دوسرے سے ریشنالٹی کا سوال کر رہا ہے، خود irrational ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم اس کوشش میں لگ جائیں کہ چلو بھائی خدا کو مکمل طریقے سے سمجھا جائے، یہ ناممکن ہے. اب میں آپ کو ایک دوسری بات اور بتاتا ہوں کہ کیا خدا کو جانا جا سکتا ہے؟ مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، یہ تو واضح ہو گیا، یہ تو ثابت ہو گیا. لیکن کیا خدا کو جان سکتے ہیں؟ جی ہاں، خدا کو ہم اتنا جان سکتے ہیں جتنا اس نے ہمیں اپنا تعارف کرایا ہے، اور اتنا تعارف اس کی ذات کو جاننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے. یعنی کوئی ملحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں اس خدا کو جانتا نہیں تو مانوں کیوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا ہے، اور اتنا کرا دیا ہے جتنا اس کی ذات کو جاننے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہو. ایک مثال دیتا ہوں میں، خدا کا انٹروڈکشن اللہ نے خود کیا کرایا ہے، میں اس کا ایک جواب اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ مثلا ایک شخص ہے عبداللہ، مثال دے رہا ہوں ویسے ہی، اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بھئی ہاں عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، اوریجنلی وہ سعودی عرب کا ہے لیکن وہ انگلینڈ کے شہر لندن میں رہتا ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، اور اس نے MBA کیا ہوا ہے فلاں کالج سے، فلاں یونیورسٹی سے، وہ اس وقت ملازمت کر رہا ہے فلاں کمپنی میں. اب اتنا تعارف عبداللہ کو جاننے کے لیے کافی ہے. میرے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے، اور نہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنا حساس ہے، نہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا ذہین ہے. یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بہت ذہین ہے. کتنا ذہین ہے میرے پاس کوئی اس کی ذہانت کو جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ وہ سینسٹیو ہے، لیکن کتنا سینسٹیو ہے مجھے نہیں معلوم. کوئی اس کا ناپنے کا کوئی پیمانہ آج تک ایجاد نہیں ہوا کہ ایک انسان کتنا سینسٹیو ہے اس کو بیان کیا جا سکے. اندازے ہی ہیں، اور نہیں سامنے والے کو یہ جاننے میں دلچسپی ہے. سامنے والا تو جاننا چاہتا ہے عبداللہ کون ہے. میں نے بتایا کہ عبداللہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، سعودی عرب کا اوریجنلی باشندہ ہے لیکن رہتا ہے لندن میں، MBA اس کے پاس ڈگری ہے، وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کمپنی کا نام بھی بتا دیا، عمر اس کی 25 سال ہے مثلا. اب اتنا تعارف کافی ہو گیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی عبداللہ تو موجود ہی نہیں ہے. اگر آپ اتنے تعارف کے بعد بھی یہ کہیں کہ عبداللہ موجود نہیں ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ حماقت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے سورہ اخلاص میں، اس کو دیکھیے، قل هو اللہ احد. اچھا، اردو کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ بہت سی زبانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان کی جو وسعت ہے اس کا وہ مکمل طریقے سے ان میں دوسری زبانوں کے اندر ترجمہ نہیں ہو پاتا. لیکن پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ احد ہے. دیکھیے یہاں واحد کا لفظ نہیں آیا ہے، احد کا لفظ آیا ہے. احد اور واحد میں فرق ہے. اردو میں ہم ترجمہ یہی کریں گے کہ اللہ ایک ہے، لیکن دراصل یہ ترجمہ جسٹس نہیں کرتا، مکمل انصاف نہیں کرتا احد کے لفظ کے ساتھ. اس لیے آپ کو اگر انصاف کرنا ہی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے نہ اجزاء ہیں، نہ اس کے حصے ہیں، نہ اس کے کمپوننٹس ہیں، نہ اس کے ایلیمنٹس ہیں، نہ اس کے سیلز ہیں، نہ اس کے نیوٹرونز ہیں، نہ اس کے فوٹونز ہیں، نہ اس کے ایٹمز ہیں. وہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے. یہ احد کا مطلب ہوا. وہ ہر لحاظ سے ایک ہے. یہ پہلا تعارف ہو اللہ کا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ الصمد. وہ صمد ہے. صمد کے لیے بھی کوئی اردو میں لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اس لفظ کے ساتھ انصاف کر سکے. اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو دوسروں کی محتاج نہیں ہے اور دوسرے اس کے محتاج ہیں. اردو میں عام طور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، لیکن بے نیاز مکمل ترجمہ نہیں ہے صمد کا. کیا مطلب صمد کا؟ کہ وہ دوسروں کی محتاج نہیں ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب کو خدا کی ضرورت ہے. یہ دوسرا تعارف ہوا. اس کے بعد
تیسرا اور چوتھا تعارف آیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور آگے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی شریک اور کوئی ہمسر ہم پلہ نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تعارف سن لیا اللہ کا، اب دیکھیے عبداللہ کا جو تعارف میں نے ابھی کرایا تھا اس کو دوبارہ ذہن میں لائیے۔ عبداللہ بیٹا ہے عبد الرحمن کا، اللہ سورہ اخلاص میں کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ہم نے انسان کو اس طریقے سے سمجھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، ہم اللہ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی اولاد نہیں۔ آگے چلیے، ہم نے عبداللہ کا تعارف اس طرح کرایا تھا کہ وہ MBA ہے، یعنی اپنی ضرورت اس نے پڑھائی کے ذریعے پوری کی ہے، ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہے تو وہاں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کما کر اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو جبھی تو اس نے MBA کر کے جاب کر رہا ہے۔ اگر نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی، نہ کہیں سے اس کی ضرورت پوری ہوتی، تو اس کو جاب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن وہ MBA ڈگری ہولڈر ہے، ایک کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کمپنی اس کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے، وہ دوسروں کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ الصمد، کہ نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے بلکہ وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے اپنا تعارف اس طریقے سے کرایا۔ تو اب اگر عبداللہ کا تعارف ضرورت پوری کرنے اور ضرورت پوری ہو جانے کی بنیاد پر مکمل ہو سکتا ہے، تو اللہ کا تعارف اسی طریقے سے مکمل کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کا ضرورت نہیں ہے بلکہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ اچھا، ہم نے آگے کہا کہ عبداللہ دراصل ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہاں پر وہ مثلاً جو بھی اس کی ڈیزگنیشن ہوگی، اس کا جو بھی عہدہ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا، اور بھی بہت سارے لوگ اس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ کمپنی میں کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور بھی دوسرے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اس لیول پر کوئی دوسرا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو ایک انسان کا ہم تعارف کراتے ہیں اس کے پارٹنرز کے ذریعے کہ وہ ایسی جگہ کام کر رہا ہے کہ جہاں اس کے پارٹنرز بھی ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تو اگر ایک انسان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اس بیسک انٹروڈکشن کی بنیاد پر، اور آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا انسان موجود ہوگا، تو اللہ نے بھی تو اپنا وہی بیسک انٹروڈکشن کرایا ہے۔ تو کیوں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بیسک انٹروڈکشن کافی نہیں ہے، لہٰذا میں اللہ کو موجود نہیں مانتا؟ ہم نے عبداللہ کا یہ تعارف کرایا کہ عبداللہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، یعنی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اگر میں یہ کہتا عبداللہ کے تعارف میں کہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اور اس کے ایک لڑکا بھی ہے، تو اس کے تعارف میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اللہ نے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک انسان کا آپ اسی طرح کا ایک تعارف کرائیں تو آپ انسان کے وجود کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کچھ اسی انداز سے کرایا جیسا کہ انسان کو ضرورت ہے، اور انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور یہ ملحدوں کے یہاں، ایتھیسٹ کے یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ بہت کامن سی بات ہے، چونکہ ان کے یہاں سٹبرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سٹبرنس کی وجہ سے، اس ضد اور عناد کی وجہ سے، وہ بہت سی واضح باتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو بہرحال آج کے اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میں مکمل طریقے سے اللہ کو اس طرح نہ سمجھ لوں کہ اس کی ذات کا احاطہ کر لوں، تو ایسے شخص کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، چونکہ اللہ کی ذات کو مکمل طریقے سے کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ خود انسان اپنے آپ کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکا، اپنی کائنات کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکا، اپنی اس زندگی کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکا۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ بیمار ہوں گا اور کس دن مروں گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو مکمل احاطہ اپنے بارے میں ممکن نہیں، اللہ کے بارے میں کیسے ممکن ہے؟ تو یہ، اور اللہ کے جاننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے جتنا انٹروڈکشن ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ انٹروڈکشن کرا دیا۔ تو یہ دراصل اس کے پورے آرگومنٹ کا جواب ہے۔